محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، انسان 1000 سال بھی دنیا میں زندہ رہے، بالآخر جانا ہے۔ آخرت، قیامت، روز محشر پر حق ہے اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر، بڑا خوفناک منظر۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں گے، سورج بالکل قریب آ جائے گا اور ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر، اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنے جس کے گناہ ہوں گے اتنا ہی اس کا پسینہ ہوگا۔ کئیوں کے اتنے گناہ ہوں گے کہ ان کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا گھٹنوں تک، کئیوں کا ناف تک، کئی اپنے سینے میں سینے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کئی گلے تک، اور کئی بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق ان کو پسینہ آئے گا۔ زمین تانبے کی طرح تپتی ہوئی ہوگی، گرم ہوگی، کھڑا ہونا مشکل ہوگا۔ ابھی سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، سخت گرمی کا موسم ہو تو دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ جب سورج بالکل قریب آ جائے گا تو اس وقت زمین کی تپش کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے بدنوں پہ لباس نہیں ہوگا، بغیر لباس کے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو بڑی شرمناک حالت ہوگی، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حیا کریں گے، شرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی نوبت ہی کہاں آئے گی، ہر ایک اپنے فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا اس پہ خوف طاری ہوگا، غم طاری ہوگا کہ وہ کسی کو کیا دیکھے گا۔ ہر ایک کی نظریں آسمانوں میں گڑی ہوئی ہوں گی، آسمانوں کی طرف نظریں اٹھی ہوں گی اور وہ حساب و کتاب کے ترازو کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ یا رسول اللہ، حساب و کتاب کا ترازو کہاں پر لگے گا؟ فرمایا کہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں پہنچائیں گے اور یہاں حساب و کتاب کا ترازو لگایا جائے گا۔ یہ مخصوص جگہ ہے۔ میدان عرفات بھی اس میں شامل ہوگا، مینا اور مزدلفہ کی وادیاں بھی اس میں شامل ہوں گی، اور پہاڑ بھی یہاں سے ختم کر دیے جائیں گے، میدان ہی میدان ہوگا۔ قیامت کے آنے پر پہاڑ تو روئی کی گالیوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں، جیسے دھوپ میں ہمیں ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ذرے بن جائیں گے، یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ پہلا دن قیامت کا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہو، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہولناکیاں ہوں گی اور لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، کیونکہ ہر طرف دھوپ ہوگی، درخت نہیں ہوگا، سایہ دار چیز نام کی کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے دھوپ ہی دھوپ ہے اور لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور تڑپ رہے ہیں گرمی کی شدت سے، سائے کی تلاش ہے، اور پیاس کی شدت ہوگی، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی میسر ہوگا، نہ اس کڑکتی دھوپ میں کوئی سایہ میسر ہوگا۔ لیکن پھر بھی کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے،
اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اپنی محنت اور کوشش کی بات، غافل لوگ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، سوئے رہتے ہیں جو وہ تو شامل نہیں ہوں گے۔ محنت کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، اچھی صفات کے حامل لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لوگ دھوپ میں تڑپ رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نور کی چمک ہوگی، ان کے چہروں پر تبسم ہوگا، پرسکون۔ اس ہولناک کے دن میں بھی، اس خوفناک دن میں، اس المناک دن میں وہ پرامن ہوں گے، راحت و آرام کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے عرش کا سایہ، اس سائے میں ٹھنڈک ہوگی، اس سائے میں راحت ہوگی۔ ورنہ موسم گرما میں جو سایہ ہے، اس سائے میں بھی گرمی ہوتی ہے اور اس سائے میں حبس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے عرش کا سایہ ٹھنڈا ہوگا، وہاں پر ہوائیں محسوس ہو رہی ہوں گی۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ رجال، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 صفات کے حامل لوگ، جن میں 7 صفتیں پائی جائیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب دے۔ سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ ان میں پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حکمران، رعایا کے ساتھ جو انصاف سے پیش آئے، ہر معاملے میں، ہر عمل میں جو عدل سے کام لے، عدل کے معاملے میں نہ اپنے کو دیکھے، نہ پرائے کو دیکھے، نہ دشمن کو دیکھے، نہ دوست کو دیکھے، نہ غریب کو دیکھے، نہ امیر کو دیکھے، بس عدل۔ جس ملک میں عدل کرنے والا حکمران ہو اور عدل و انصاف عدالتوں، کچہریوں، تھانوں میں آسان ہو، اس ملک پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس ملک پہ اللہ کی رحمتوں کے سائے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے عدل۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں عدل قائم کیا۔ عدل کے نتیجے میں امن آتا ہے، سلامتی آتی ہے۔ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کے نتیجے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، خون بہائے جاتے ہیں، زیادتی ہو، ظلم ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو عادلانہ دور تھا، آپ کا عدل تو بڑا مشہور تھا۔ راتوں کو بھیس بدل کر آپ گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں آیا کرتے تھے، لوگوں کے حال پوچھا کرتے تھے، لوگوں کے حالات سے آگاہی لیتے تھے، جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اتنا عدل قائم کیا، اتنا عدل قائم کیا کہ بھیڑیوں کے ریوڑ میں بکریاں چرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بھیڑیے بکریوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، آگے نہیں بڑھ رہے۔ دنیا حیران تھی کہ بھیڑیا تو بکری کا دشمن ہے اور یہ قریب نہیں جا رہا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے ہیں ایک ہی کھیت میں، یہ کیسے؟ حیران تھے لوگ۔ اور یہ دور فاروقی تھا، حضرت عمر بن خطاب کا یہ دور تھا، عادلانہ دور، عدل و انصاف کا دور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل دیا،
دو عدل سونپا، اس عدل کا نفاذ خلفائے راشدین نے اپنے زمانہ خلافت میں کیا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ عادل بادشاہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عدل کرنے والے بادشاہ تھے۔ جب تک یہ خلافت رہی ہے عدل باقی رہا ہے، عدل قائم رہا ہے، اور جب خلافت ختم ہوئی، نظام خلافت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پر بادشاہت آمریت آ گئی، تو پھر عدل بھی ہاتھوں سے نکل گئی، پھر ظلم نے بسیرے کر لیے، زیادتیاں ہی زیادتیاں، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے متحدوں کے لیے حکمران ہے، حاکم ہے۔ والدین اپنی اولاد پر حاکم ہے، خامد اپنی بیوی پر حاکم ہے، اور ہمارے متحد جو ہمارے ملازم کام کرنے والے ہیں، ہم ان پر حاکم ہیں۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ ہم نے اپنے متحدوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان کے حقوق کا خیال کیا یا نہیں کیا، انصاف سے کام لیا یا نہیں کیا، اولاد میں بھی انصاف سے کام لیا جائے۔ اور دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہولناک منظر میں جو عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرا ان میں الرجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنے والا، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی اذان سننے کی انتظار کرنے والا، کہ اذان ہو اور میں مسجد کی طرف آؤں، مسجد میں آئے تو سب سے پہلے، اور جب مسجد سے نکلے تو سب کے آخر میں، جب سارے جا چکے ہیں یہ آخر میں جائے، یہ بیٹھا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن اللہ کے گھر میں مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ اب پانی سے مچھلی کو نکالا جائے تو وہ تڑپتی ہے، اس کی زندگی پانی ہے، پانی میں اس کا سکون ہے، اس کی راحت ہے، پانی میں ہی اس کو آرام ہے، لیکن اس مچھلی کو جب باہر نکالتے ہیں تو وہ تڑپتی ہے، تڑپتی تڑپتی جان دے دیتی ہے۔ فرمایا کہ مومن کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہے مسجد میں آئے تو اس کا دل لگ جائے، نکلنے کو دل نہ چاہے۔ اور فرمایا منافق وہ مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ اپنے پنجرے میں، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اور پھرتی سے اڑ جاؤ، وہ پنجرے میں مجبوری کے طور پر قید ہے، آزادی چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، پنجرے میں رہ کر تڑپ رہا ہے کہ میں نکلوں۔ فرمایا منافق مسجد میں تو آتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا، اس کا دل لگتا نہیں ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے تو جلدی جلدی، اور نماز میں بھی اس کو اپنے کاروبار کے خیال آتے رہتے ہیں، اپنی ملازمت کا خیال، اپنی دکان کا حساب نماز میں کر رہا ہوتا ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، آتا آخر میں ہے اور جاتا سب سے پہلے۔ یہ منافق کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ابھی آپ دیکھ لیں نماز جمعہ خطبے کے ٹائم لوگ آ رہے ہوں گے، اور یہی لوگ جیسے ہی سلام پھرے بھاگنے کو کریں گے، کوئی سنت نہیں، یہ بے سنتے لوگ، کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی دعا نہیں، جیسے کوئی دائی مائی کو ہاتھ لگانے کے لیے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد میں جس کا دل نہ لگے، دیر سے آئے اور جلدی سے ہی نکل جائے، یہ تو وہ پرندہ بنا ہوا ہے، نہیں تم مچھلی بنو، مومن ہو تو مچھلی بنو۔ مومن کو مسجد میں اللہ کے گھر میں ایسے سکون آئے کہ جیسے مچھلی اپنے پانی میں سکون پاتی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں سے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، مسجدوں سے دل لگانے والے، مسجدوں میں پہلے آنے والے، بعد میں جانے والے، ذکر اذکار کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آئے اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے، خاموش بھی بیٹھا رہے تو اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، نماز کے بعد پھر باوضو بیٹھا رہے، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ بیٹھا ہے نماز کا ثواب پھر بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں مومن پرسکون ہو جاتا ہے، راحت پاتا ہے، آرام پاتا ہے، پرسکون جگہ مسجد ہے۔ شور و غل کی جگہ بازار ہے، اس لیے آپ سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے وہ گویا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے۔ اور جو بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے بازار کی طرف جاتا ہے، بلا وجہ بلا ضرورت بلا عذر بازار کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے۔ بغیر ضرورت کے بازار مت جاؤ، بازار جاؤ تو حکم ہے جلدی واپس آؤ، بس اپنا کام پورا کرو جلدی واپس آؤ، بازاروں میں مت گھومو، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب آدمی بتائے، ان میں دوسرا آدمی جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جو مسجد سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ فرمایا جس کو مسجد کی طرف بکثرت آتا ہوا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، وہ ایماندار ہے، مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جو آتے ہیں قدم قدم پر، ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد میں پہنچے، با جماعت نماز پڑھے تو 28 نمازیں نہیں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، خاص طور پہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز با جماعت، عشاء کی نماز با جماعت، پھر فجر کی نماز با جماعت، ساری رات عبادت کا ثواب لکھا ہے۔ اور تیسرا آدمی پیارے آقا نے فرمایا کون ہے؟ جو عرش الہی کا سایہ جسے نصیب ہوگا۔ آپس میں 2 آدمی اللہ کے لیے تعلق قائم کرنے والے، دوستی قائم کر اللہ کی رضا کے لیے، دونوں مل کر دین کا کام کر رہے ہیں، دینی کاموں میں بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں بڑھ رہے ہیں مل کر، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، مل کر بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، باہمی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، ان کی گفتگو دین پر مبنی ہوتی ہے، مسائل پر مبنی ہوتی ہے، آپس میں ان کی دوستی دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کا مفاد نہیں، دنیا کا طمع اور لالچ نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، فقط اس لیے کہ دین کے لیے۔ حضرت قاضی عیاض نماز جمعہ پڑھا کر، بہت بڑے عالم تھے، بڑے خطیب سے باہر نکلے، ایک نوجوان ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور کان میں آ کر یہ بھی کہتا تھا کہ حضرت مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قاضی صاحب نماز جمعہ پڑھا کر باہر نکلے تو وہ باہر جوتے اٹھا کر کھڑا تھا اور اس نے جوتے سیدھے کیے، تو حضرت نے دعا دی، یا اللہ اس نے میرا احترام کیا تیری رضا کے لیے، تو اس کا احترام کرنا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ یار تو ایک عام آدمی تھا، کہا کہ وہ جو قاضی صاحب کے اللہ کی محبت میں نے جوتے سیدھے کیے اور انہوں نے جو دل سے مجھے دعا دی، اس دعا کو اللہ نے قبول کر لی اور میرا بیڑا پار ہو گیا، اللہ نے مجھے سرخرو کر دی۔ یہ محبت، اللہ کے لیے محبت۔ آج اللہ والوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو صرف تعویذ کے لیے، دم کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم دعا کرا لیں یا کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیں، اس لیے نہیں، اس میں بھی دنیاوی غرضیں ہوتی ہیں۔
حالانکہ یہ تعلق تو صاف رہنا چاہیے، اس میں تو اخلاص ہو، للہیت ہو، فقط اللہ کی رضا ہو، وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ یہ بتایا دو آدمی، اور پھر فرمایا چوتھا وہ آدمی نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزر جائے۔ بڑھاپے میں تو ہر آدمی توبہ طیب ہو جاتا ہے، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن جوانی کی حالت میں نیکی کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، عالم شباب میں اس کی جوانی عبادت میں گزرے، شاب نشا فی عبادت اللہ، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ تو نبیوں کا شیوہ ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ نوجوان اپنی جوانی کو قیمتی بنائے اور نیکیوں میں لگائے، اس کا حشر انبیاء کے صف میں کیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ انبیاء نبی بھی نوجوان ہوتے تھے اور جوانی میں عبادت کرتے تھے، اصل جوانی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنی جوانی کو قیمتی بنائیں۔ یہ جوانی ہاتھ سے نکل گئی، بوڑھے ہو گئے، بیماری میں چلے گئے تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیماریوں میں گر جاتا ہے، گھٹنوں کی بیماری، گردے کی بیماری، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جوانی اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو قیمتی بنائیں، نیکیوں میں لگائیں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، ہر ایک کی خدمت کریں، جوانی میں خدمت۔ بوڑھا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو خود محتاج خدمت ہے کہ اس کی کوئی خدمت کرے، کسی کی اس نے کیا خدمت کر دی۔ اس لیے جوانیوں کو قیمتی بنائیں۔ فرمایا پیارے آقا نے، وہ نوجوان جس کی جوانی کے ایام عبادت میں، نیکی میں، ریاضت میں گزر گئے، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور آگے فرمایا پھر وہ آدمی، الرجل دعت امرأۃ ذات جمال و مال، کوئی ایسا نوجوان کہ اس کو کوئی لڑکی، کوئی عورت گناہ کی دعوت دے تنہائی میں، اور وہ آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نوجوان کا ایمان یوسف علیہ السلام جیسا ایمان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا 7 کوٹھڑیوں میں لے گئی تھی، 7 کمروں میں لے گئی تھی، اور 7 کمروں کے دروازے بند بھی کر دیے، مقفل کر دیے، تالے لگا دیے، اور یہ کہا کہ اب تو ہے یوسف اور میں ہوں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو زلیخا کا بت بھی وہاں پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ بت کے اوپر ڈال دیا اور کہا لو میں نے اپنے رب کو بھی چھپا لیا، وہ بھی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اور پھر حضرت یوسف شباب عالم میں ہیں، بھرپور جوانی میں ہیں، پھر حسن بھی ہے، حسن یوسف تو مشہور ہے کہ حسن یوسف کا جنہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ تو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی، حسن یوسف کا مشاہدہ کرنے والی، دیکھنے والی۔ تو زلیخا نے 7 کوٹھڑیوں میں گناہ کی دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو اپنے رب پر، اپنے خدا پر دوپٹہ ڈال کر اسے چھپا لیا کہ وہ دیکھ نہ سکے، لیکن میرا خدا جس پر مجھے ایمان ہے وہ ان 7 کوٹھڑیوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ جنگل ہو، تنہائی ہو، وحشت ہو، خلوت ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر اس کے دل میں آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے، یہ اس کے دل میں تصور ہو۔ جیسے آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں تو
لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہیں، اے ایمان والے خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، وہ باریک بھی ہیں، اللہ لطیف بالعباد، اپنے بندوں کو باریک نظر سے دیکھتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اندھیروں میں دیکھتا ہے، تاریکیوں میں دیکھتا ہے، تنہائیوں میں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ نوجوان جس کو کوئی گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اس کو ایمان یوسف نصیب ہو چکا ہے۔ ایک تو ہے نا کھلم کھلا گناہ، وہ تو کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ایک ہے تنہائی میں گناہ، تنہائیوں میں جا کر موبائل دیکھنا اور موبائل پر فوش دیکھنا، یہ تنہائی کا گناہ ہے، اور تنہائی کا گناہ کھلم کھلا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اس کے دل میں گویا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ آج ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں موبائلوں نے چھین لی، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، بد نگاہی کا شکار ہو چکی، نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہیں تنہائی، کیا ہوتا ہے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے اور موبائل پر نظریں جمائے ہوئے۔ نہیں، ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، پاکیزہ بنائیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کو۔ اور فرمایا الرجل تصدق صدقہ بالاخفا، وہ آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو مخفی طریق سے صدقہ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، رات کی تنہائی میں صدقہ دے آیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ آدمی خفیہ صدقہ کرنے والا، کہیں اعلانیہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اعلانیہ، زکوٰۃ فرض ہے، یہ اعلانیہ دینا ضروری ہے، خفیہ دینا زکوٰۃ نہیں، کیونکہ جو فرض ہوتا ہے نا وہ اعلانیہ سر انجام دیا جاتا ہے، یہ اصول ہے شریعت کا، یہ یاد رکھیں۔ نماز فرض ہے اس لیے اعلانیہ پڑھی جاتی ہے، مخفی نہیں، اور جو نفلی نماز ہے وہ نفل ہے اس لیے اس کو چھپ کر پڑھا جائے، تہجد کی نماز چھپ کر پڑھی جائے اور کسی کو بتایا نہ جائے، کسی سونے والے کو جگایا نہ جائے۔ تہجد گزار بھی کھنگورے مار مار کر سونے والوں کو جگاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ صوفی صاحب کھڑے ہیں تہجد کے لیے، اور کئی تو اپنا تہجد ہر ایک کو بتاتے ہیں۔ ایک بزرگ آدمی روزانہ مجھے بتایا جی میں صبح 3 بجے اٹھتا ہوں، تو ایک دن میں نے سبق کے طور پر کہہ ہی دیا، میں نے کہا مجھ پر احسان کرتے ہو، تم 3 بجے اٹھتے ہو، یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت، میں بندہ ہوں، اپنی عبادت میں بندے کو تو نہ لائیں، عبادت اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، نفلی عبادت، لیکن فرض اعلانیہ، فرض کے لیے حکم ہے مسجد میں، پھر وہ گھر میں نہیں، دکان پہ نہیں، فرض مسجد میں۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، یہ اعلانیہ، لوگوں کے الزام سے بچنے کے لیے، بدگمانیوں سے لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ خفیہ۔ اور فرمایا کہ ایک وہ آدمی قیامت کے دن پیارے آقا نے فرمایا عرش کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ الرجل خالیا ذکر اللہ ففاضت عیناہ، تنہائی میں جب اپنے رب کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ پھر روتا ہے اللہ کی محبت میں، اس کو مزہ آتا ہے، اس کا دل نورانی بنتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کھو جاتا ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، دل میں اللہ کا نام بسانے والا،
اور اللہ سے محبت کرنے والا کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ 7 آدمی گرمائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔